انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تعیناتی ہونی ہے غزہ کے اندر. ایک 20 پوائنٹ پیس پلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دیا تھا، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا تمام مسلم ورلڈ کے لیڈران موجود تھے انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، کنٹریبیوشن کن ممالک کی طرف سے ہوگی. حالیہ دنوں کے اندر فارن منسٹر ایجپٹ کے پاکستان کے اندر موجود تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. ایک پریس کانفرنس میں ہمارے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے 29 یہ جو ہے نومبر کو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا حصہ تو ضرور بنیں گے، غزہ کے اندر افواج کو ضرور بھجوائیں گے، لیکن حماس کو ڈس آرم کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ آپ ان کا بیان ڈان اخبار کے اندر چھپا آپ کو دکھا رہے ہیں. اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ کراچی بیسڈ ہیں تو کراچی کے اندر جو مین ہول میں گرنے کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی ان سے جانیں گے کراچی کا یہ مسئلہ جو ہے اتنا کرونا کیوں ہے، کیوں اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ یا کراچی کی سٹی گورنمنٹ کام کیوں نہیں کر پا رہی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بیان ہے ڈار صاحب کا، اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ ڈس آرم اگر کرنا ہے حماس کو تو یہ تو ایک کی اس کے اندر پوائنٹ ہے، ایک شرط ہے، اس کے بغیر تو معاملہ آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. اور ڈار صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو یہ ایس او پیز بننی ہے، مینڈیٹ کیا ہوگا ایس ایف کا، بلو ہیلمٹس ہوں گے نہیں ہوں گے، سو اس کو ذرا سمجھائیے گا یہ کیسے بات آگے بڑھے گی. دیکھیے جی، جو واشنگٹن پوسٹ ہے اور جو دیگر فورن جزائر ہیں اور مقالے لکھے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیر آر نو بائرز فار دس اسٹیبلائزنگ فورس، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا یہ آئیڈیا تھا وہ کولیپس کر گیا ہے، کیونکہ اب جو مسلم کنٹریز کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ مسلم کنٹریز وہی سوال اٹھا رہی ہیں جس کی طرف دار صاحب نے اشارہ کیا کہ جی اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اس کی ٹی او آرز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جس دن سے یہ سیز فائر ہوا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے، کوئی 500 وائلیشنز ہوئی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 11 وائلیشنز ایوری ڈے، ہر روز. پھر ویسٹ بینک کی بات ہے، ویسٹ بینک پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو آکیپائی نہیں کرنے دیں گے، اور آج اسرائیل نے جو ویسٹ بینک میں لوگ رہتے ہیں ان کو آرمز کے لائسنس بانٹے، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ رہیں وہاں پر بلکہ اگریشن بھی شو کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پیرلل ڈیولپمنٹ ہے جو میرے خیال انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ جو پرائم منسٹر ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اپنے لیے استثناء مانگا ہے. جو پچھلے 6-8 سال سے ان پر فراڈ اور برائبری کے چارجز کی وجہ سے مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بڑی رکاوٹ ہے میرے لیے نیشنل سیکیورٹی کے عزائم کو پرسو کرنے کے لیے، لہٰذا مجھے استثناء دیا جائے. اس کی 2 باتیں سامنے نکلتی ہیں. ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو استثناء دے دیں تاکہ جنگ جاری رکھنا ان کی سیاسی بقا نہ بنی رہے اور اس سے باہر نکل آئیں. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ جینوسائیڈ روکنا ہی نہیں چاہتے. سیز فائر تو کبھی ہوا ہی نہیں، بلکہ لیبنن کے ساتھ بھی نہیں ہوا. روزانہ لیبنن میں بھی وائلیشن ہے اور غزہ اور پیلسٹائن میں تو ہے ہی. تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمیشہ میں آپ کے شو پہ پہلے بھی ذکر ہوا، میں کہتی ہوں the elephant in the room is Israel. اگر اسرائیل ریسٹرین ہی نہیں ہوگا تو حماس کو تو ڈسارم کرنے کی بات ہی نہیں آتی. یعنی جو بھی فورسز وہاں ڈپلوائے ہوئیں گی ان پر تو پھر اسرائیلی حملے بھی ہوئیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب حسن اور چودھری غلام صاحب میرے ساتھ ہیں. ان کے پاس جانے سے پہلے اگلا سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ریکارڈ لیول ان کا جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بہت لوئسٹ لیول پہ گئی ہوئی ہیں. ان کے ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سیریس ہیڈ ونڈز ان کو سامنا ہے سیاسی طور کے اوپر. مین گرانٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھا. ہم سارے یہی کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سارا کچھ چونکہ اپنے اوپر لے لیا اور ساتھ میں مسلم ورلڈ ان کے ساتھ مل گئی ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی، دیر از اے لٹل چانس کہ شاید یہ پیس پلان آگے بڑھے. سو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایز ایف کے جی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ملک کے اندر چیلنجز اور باقی یہ سارے معاملہ اسرائیل مان نہیں رہا، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ یہ پیس پلان از کائنڈ آف ڈیڈ نو.
پیس پلان کولیپس کر گیا، اور بالخصوص جو اس کا یہ اسٹیبلائزنگ فورس کا کمپوننٹ ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے جو زمینی حقائق میں تبدیلی چاہیے یا جو زمین پر ہمیں چینجز چاہیے وہ بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو صرف پاکستان نہیں، انڈونیزیا نے بھی بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی ایسی صورتحال کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں ہم پیلسٹینینز کے ساتھ نبر آزما ہو جائیں. اور انہوں نے واضح تفریق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیس کیپنگ فورسز ہیں، پیس میکنگ فورسز نہیں ہیں. یعنی ہم امن لانے کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، جب امن ہو جائے گا تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. اور جو پی ایل او ہے، جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، اس کا کام ہے کہ وہ حماس کو ڈسارم کرے، یعنی جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرے. لیکن اگر باہر سے اسرائیل سے حملے نہیں رکتے تو یہ نوبت نہیں آتی. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ جو زمین پر ہونا چاہیے جس کے بعد یہ فورس وہاں لگائی جا سکے، ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. سیز فائر ہی نہیں ہے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. سیز فائر ہے، مطلب جو بنیادی شرط ہونی چاہیے. حسن، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، جب ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، ایک عرصے سے ایک ٹائم گزر چکا ہے نا، وہاں پر بھی بہت سے گروپس ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ پیس ہو. ایون کہ حماس کی سائڈ پر بھی اور اسرائیل کی سائڈ پر تو یقینی طور پر وہ ولفلی تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ تو بیسیکلی کسی حد تک آرم ٹوسٹنگ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، تو وہ اس کے اوپر کسی حد تک ایگریمنٹ ان کا آیا. ان کے ہارڈ لائنرز ہیں یقینی طور پر، ان کے سامنے نیتن یاہو بھی بے بس ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے جو دیکھیں، انہوں نے تھرڈ ٹرم میں پریزیڈنٹ نہیں بننا. اگر اس موقع سے اگر وہ ناکام ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو ان کو تو پھر ہسٹری میں جن الفاظ سے یاد کیا جائے گا وہ ان کے لیے شاید قابل قبول نہیں ہے. تھرڈ ٹرم تو نہیں، لیکن مڈ ٹرم الیکشن ہے اگلے سال. مڈ ٹرم الیکشن تو ہوتے رہے نا، پریزیڈنٹ ول ریمین پریزیڈنٹ، وہ فرق نہیں پڑنا اس کو. تو پریزیڈنٹ کے لیے میرے خیال کے مطابق جو اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانا اس کے اپنے لیے، اپنی ایک لیگیسی کے لیے بڑا ضروری، لیگیسی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنی انسان کے لیے انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، غزہ پیس پلان کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان یہ کہہ رہی ہے ہم جائیں گے ضرور، لیکن یہ ڈسارم کرنا حماس کو، باقی جو معاملات ہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پیس پلان ایسا لگ رہا ہے جیسے کولیپس کر گیا. اس کے اوپر کامنٹری یہی ہو رہی ہے. آپ کی رائے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان کے اپنے مسائل ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک فائنل پش ضرور دیں گے اس پیس پلان کو اپنی لیگیسی کے لیے، کہ نوبل پیس پرائز کے لیے، کہ یہ کامیاب ہو جائے؟ چاہیے صاحب نہیں، انہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ اس کا ایک یعنی قابل قبول اور انصاف پر مبنی جو ہے ارینجمنٹ کرنا ہوگا. حماس کو ڈس آرم کرنا اصل ایشو نہیں ہے. اسرائیل جو وہاں نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی ڈیلی بیسس پر، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو روکنا ہے. اس کے لیے پاکستان کو جو بھی چاہیے، اگر بھی ہمیں بھی کوئی رول دیا جائے تو ہم بھی جا کے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ مظلوموں کے ساتھ اگر ہم نے نہیں کھڑے ہونا تو کیا کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک دفعہ دوبارہ انیشیٹو لینا پڑے گا، آج نہیں تو کل. بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ کی رائے سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب، کراچی کے اندر مین ہول کا مسئلہ، یقین کریں کہ دس ون سٹوری کانسٹنٹلی میڈیا کے اوپر رہتی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین. وجہ کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف سندھ گورنمنٹ یا ان کی سٹی گورنمنٹ مطلب ہزارہا ارب روپے جو ہیں کراچی کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد یہ کام بھی نہیں، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے کیا گزارش کروں؟ ہم روزانہ سٹیٹسٹکس بن گئی ہیں کراچی میں ڈمپر کے اندر نیچے آ کر کسی کا مرنا روز کی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی کی سڑکیں قتل گاہیں ہیں. اور اب یہ بچہ جو تھا، مطلب چلیے مین ہول میں بچہ گر گیا، لیکن کوئی اسسٹنس نہیں آئی اس بچے کو نکالنے کے لیے. اور پھر ابراہیم کو ایک کوڑا چننے والے بچے نے اس کی لاش باہر نکالی. یعنی ہماری انتظامیہ پہلے کسی حادثے کو روک نہیں پاتی، اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر پاتی. اور ابھی نیشنل اس میں سندھ اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ہر شیٹ کا سیاستدان نے آ کر ٹی وی پر سٹیٹمنٹ دے دیا، بلکہ وہاں تو جو سیاستدان پہنچے ان کو لوگوں نے ہوٹ کر کے بھگا دیا، کیونکہ کراچی اتنا ہی تنگ آیا ہوا ہے اپنے سیاستدانوں سے. یہ پوائنٹ سکورنگ تو کرتے ہیں. آپ کو وہ تصویریں یاد ہوں گی کہ یہ جھاڑویں لے کے نکل پڑے تھے سڑکیں صاف کرنے، پھر ایک جماعت نے کوڑا اٹھا کر یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، دوسری جماعت نے یہ کھیل کہانی کر لی.
हो ये रहा है कि मैं कहती हूँ कराची जो है ना वो एक यतीम शहर है। यहां से आप कमाते हैं, यहां से आप खाते हैं, पर आप कराची पे लगाते नहीं हैं। और जो कराची के लिए दिया जाता है और अगर वो कराची पे लगता है तो नजर नहीं आता। कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो शहरी की जिंदगी है वो तो आपने जच कर दिए। लोग परमानेंटली बीमार हैं उस धूल मट्टी से जो उड़ता है कराची में। बहुत गर्द है, और बहुत फिर इस तरह की गुबार कोई है। खबर हम सबको जी, जी। समझिए बिल्कुल दहम कर देती है। डॉक्टर साहब, कराची से लाहौर भी लोग मुंतकिल हो रहे हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूं जो कि प्रॉपर कराची में अपनी जो है वो सेटल लाइफ को छोड़कर वहां से वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। उनको बस इस्लामाबाद आना चाहिए। लाहौर के अंदर भी जो स्मोक के हालात है। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।